دیکھیے، ایک تو یہ کہ حکمت اللہ کی عطا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے بہت دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں حکمت عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ غور و فکر اور تدبر جو ہے وہ اس کے بغیر حکمت، یعنی اگر ہم اب اسباب کے ساتھ وابستہ کریں کہ کیسے ہمیں ملے گی، ہمارے اینڈ پہ کرنے کا کام کیا ہے، تو وہ غور و فکر اور تدبر ہے۔ حکمت کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ علم جو ذہن کا کانٹینٹ ہے وہ حکمت نہیں ہے، وہ علم جو پورے وجود میں تحلیل کر گیا ہے وہ حکمت ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ یہ غور و فکر اور تدبر کے نتیجے میں ممکن ہوتا ہے۔ جب ہم کسی علم پہ غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں تو وہ ہمارے پورے وجود کے اندر ہماری کیفیت، ہمارا قلب وہاں تک پہنچتا ہے۔ مطلب اب وہ علم صرف ذہن کی چار دیواری تک محدود نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم ہماری طبیعت کو ڈیفائن کر رہا ہے، وہ علم ہمارے مزاج کو پہ اثر انداز ہو رہا ہے، وہ علم ہماری کیفیت کے اندر داخل ہو رہا ہے، وہ علم ہماری انر اسٹیٹ کو متعین کر رہا ہے۔ یہ ہے مطلب اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علم ذہن کی چار دیواری تک محدود ہے، تو ابھی تو اس وقت مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے ذہن کے جو مختلف کمپارٹمنٹس ہیں، تو ذہن کا ایک کمپارٹمنٹ ہے جسے ہم حافظہ کہتے ہیں۔ تو ابھی تو جو علم ہم دے رہے ہیں بچوں کو وہ ذہن کے ایک کمپارٹمنٹ میں ہے، وہ پورے ذہن میں بھی نہیں، یعنی پورے ذہن کو پہ بھی نہیں پھیلا ہوا، ابھی تو یہاں ہے، کیونکہ ذہن کے اندر اور بھی فیکلٹیز ہیں نا، ایک تخیل ہے، ایک تجزیہ ہے، تفہیم ہے، اور جناب حافظہ ہے۔ یہ سب ذہن کے مختلف کہہ لیجئے فنکشنز ہیں، یا ذہن کے مختلف کہہ لیجئے ایریاز ہیں۔ تو یہ پورے ذہن کا بھی احاطہ ہم ابھی اس وقت جس طرح ہم علم دے رہے ہیں، یا تعلیم جس طرح، چاہے وہ الیکٹرک بیل کی تعلیم دے رہے ہوں، یا کسی مینڈک کے بارے میں پڑھا رہے ہوں، یا ہم قرآن کی تعلیم دے رہے ہوں، یا حضرت جبرائیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتا رہے ہوں، مینڈک سے لے کے جبرائیل تک اور گراہم بیل سے لے کر واقعہ معراج تک کسی بھی چیز کا جو ہم نالج اسے دے رہے ہیں، وہ اس کے ذہن کو بھی پورے طور پر بروئے کار نہیں لا رہے۔ وجود کا مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری ہماری جو بینگ ہے نا، ہم جو پورے کے پورے ہیں، تو ہم ذہن تھوڑی ہیں، ہم ذہن ہمارے اندر ایک بہت بڑی اور ایک اہم حقیقت ہے، لیکن ہم صرف ذہن تھوڑی ہیں، یا ہم صرف جسم تھوڑی ہیں، ہم تو مکمل ہماری تو حکمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کانٹینٹ اب ذہن کی حدود میں یا ذہن کی باؤنڈریز تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے پورے وجود میں گھل رہا ہے۔ یعنی پورے وجود میں گھلنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کانٹینٹ میرے قلب پہ اپنی تاثیر پیدا کر رہا ہے، یہ کانٹینٹ میرے مزاج کو متعین کر رہا ہے، یہ کانٹینٹ میری طبیعت کو ڈیفائن کر رہا ہے، یہ کانٹینٹ میرے انر کنڈیشنز کو ڈٹرمن کر رہا ہے، یہ کانٹینٹ میرے محسوسات کو اپنی تحویل میں لے رہا ہے۔ بہت سے لوگوں نے سچ کو سمجھا ہے، صحابہ کرام کے لیے سچ وجودی صداقت تھا، اس میں بہت فرق ہے۔ مطلب ہمارے پاس سچ جو ہیں وہ کوئز مقابلہ جیتنے والے فیکٹس کی طرح ہیں، مطلب ہم نے کسی طوطے کی طرح بہت سی سچائیوں کو رٹا ہے یا سمجھا ہے، اور کسی کوئز مقابلے کا انتظار کر رہے ہیں جس میں ہمیں کوئی گاڑی یا فریج ملے گا جس کے صحیح جواب دینے پر۔ یعنی ہم نے بہت سارے ڈیٹا آئٹمز کو اپنے ذہن میں محفوظ کیا ہے، اور ہماری اورینٹیشن ایجوکیشن میں ایسے ہوئی تھی کہ واٹ ایور یو آر گوئنگ ٹو لرن دس از فار دا سیک آف ایگزام۔ تو یہ اس اورینٹیشن کے ساتھ کسی نے صحائے ستہ پڑھی ہے، کسی نے شمائل ترمذی پڑھ لی ہے، کسی نے جلالین کی تفسیر پڑھ لی ہے، اور کسی نے لاز آف نیچر اور تھرموڈائنمکس پڑھ رکھے ہیں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ۔ تو وہ تو ہمارے ذہن میں بھی پورے طور پر نہیں پھیلے ہیں۔ مطلب اگر میں یہ کہوں کہ یہ کانٹینٹ انفولڈ ہو اور پورے ذہن کے اوپر چھا جائے، پورے ذہن، یعنی ذہن کے اندر ایک تخیل ہے تو تخیل کو بھی بروئے کار لائے، تجزیے کی بھی قوت کو اور قدرت کو بروئے کار لائے، تفہیم کو بھی ممکن بنائے، اور جناب حافظے کے اندر بھی جائے۔ ابھی آپ مجھے بتائیے کہ سورہ بقرہ یا تو حفظ کی ہوگی یا صرف تفہیم کی ہوگی۔ مطلب ہم کسی بھی، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو، ذہن کی تمام جو ذہن کے پاسبل فنکشنز ہیں اس کے اندر بھی وہ چیز پورے طور پہ اسپریڈ نہیں ہوئی۔ اور حکمت کیسے ممکن ہوتی ہے کہ حکمت وہ چیز وجودی صداقت بن جائے۔ صحابہ کرام جن حقیقتوں سے متعارف ہوئے تھے وہ ان کے ذہن کا کانٹینٹ نہیں تھا، وہ ان کی وجودی صداقت تھی۔ مطلب ہمارے لیے سادگی ایک ذہن کا کانٹینٹ ہے،
اس پہ ہم باتیں کر سکتے ہیں، اس پہ ہم حدیثیں اور قرآن کی آیتیں سنا سکتے ہیں۔ اسراف کے اوپر جو یا تبذیر کے اوپر جو بات آئی ہے وہ ہم اپنی ایکسٹرا ویگنزا کے اوپر ہم کچھ تقریر کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہو یا کیا ہو۔ صحابہ کرام ایک وجودی صداقت کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ وہ ہستیاں تھیں جن کو ایک جھلک دیکھنے والا سادگی کی حقیقت کو پہچان لیتا تھا، اسے ان کو ایک جھلک دیکھا اور اس کو ساری زندگی سمجھ آ گیا کہ سادگی یہ ہے اور سادگی کا مقام یہ ہے۔ اچھا، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ سادگی پہ 1 گھنٹے کی تقریر جس آدمی کے سامنے کرتے ہیں اس کو بھی کچھ سمجھ نہیں آتا کہ سادگی کیا ہے، کیونکہ ہمارے خطیب کے سر پہ جو فانوس جل رہا ہوتا ہے اس میں 75 قمقمے برقی قمقمے یعنی لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں، اور اس کی ایک اچھی خاصی کاسٹ ہوتی ہے۔ مطلب آپ دیکھیں نا کہ جس طرح کی یعنی ہم مذاق کر رہے ہیں۔ ہماری تو حکمت جو ہے وہ کانٹینٹ جو ہے، جو بھی علم ہے وہ ہمارے وجود میں گھل جائے، اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے تدبر، غور و فکر، یہ اس کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اب ہم تیسری بات تک 2 باتیں کی، ایک بات یہ کہ آپ دعا کیجیے، اللہ سے مانگیے، دوسری بات یہ کہ غور و فکر اور تدبر کیجیے۔ اب تیسری بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، اور یہ حدیث بہت ہمیں اس پہ جتنا غور کریں اتنا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ حکمت جو ہے وہ اس کی ڈسکرپشن یہ دی کہ اللہ کا خوف جو ہے وہ حکمت کی جڑ ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، یعنی یہ آپ سوچئے کہ ایک انسان جس کو اللہ کا خوف یعنی خوف خدا جس انسان میں پیدا ہو گیا ہے اس کو حکمت ملے گی۔ اور ایک اور حدیث کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا کی محبت جہل کی جڑ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی محبت سے اپنے دل کو خالی کیا جائے اور اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کیا جائے، تو اس سے جہل کا خاتمہ اور حکمت ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ تو یہ ایک چیز ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا مانگیے اور اپنے دل کو دیکھیے کہ اس میں کس کی محبت، کس کا خوف ہے، اور پھر غور و فکر اور تدبر کیجیے۔ میرا خیال ہے یہ انشاءاللہ اس سے بہت اللہ مہربانی کرے گا اور بہت انشاءاللہ ممکن ہوگا۔